بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 7۔ کتاب کا نام اندھیری مسافتیں، مصنف اسلم راہی MA۔ دوسرے دن شام کے قریب خسرو پرویز قصر شیریں میں داخل ہوا۔ یہ قصر اس کی ہر دل عزیز بیوی شیریں کی رہائش گاہ تھی جو قلعہ نما تھا۔ خسرو پرویز کے ساتھ قصر شیریں میں آنے والوں میں اس کی پہلی بیوی مریم، اس کی 2 بیٹیاں بران دخت اور آزرم دخت، بہت سے بیٹے، سپہ سالار اعلیٰ شاہین، دوسرا سالار شہر براز، ایک گروہ کی صورت میں قصر شیریں میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے کچھ مسلح جوان تھے جو نہایت عمدہ قسم کے 2 گھوڑوں کی باگیں پکڑے ہوئے تھے اور ان گھوڑوں پر مرصع ساز بھی پڑے ہوئے تھے۔ خسرو پرویز جب قصر شیریں میں داخل ہوا تو قصر سے نکل کر شیریں، اس کی بہن رجینہ اور بیٹے مردان شاہ نے خسرو پرویز کا شاندار انداز میں استقبال کیا۔ قصر شیریں کے بڑے کمرے میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد گفتگو کا آغاز خسرو پرویز نے کیا اور شیریں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم اور مریم دونوں نے ان خیالات کا اظہار کیا تھا کہ عتبہ بن ہشام، جو اپنے آپ کو ایک عمدہ تیغ زن ثابت کر چکا ہے، وہ تمہارے بچوں کے ساتھ رہے اور انہیں تیغ زنی اور تیر اندازی کی تربیت دے، اس لیے کہ وہ ان کا ہم اثر ہے، لہٰذا اس سے یہ جلدی سیکھیں گے۔ اس موقع پر اگر میں عتبہ بن ہشام کو قصر شیریں میں رہنے کی اجازت دیتا تو شیریں، رجینہ اور مردان شاہ ضرور خوش ہو جاتے، لیکن مریم، بران دخت اور آزرم دخت ضرور دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے، اور اگر میں عتبہ بن ہشام کو مریم کی رہائش گاہ میں متعین کرتا تب بران دخت، آزرم دخت اور مریم تو خوش ہو جاتیں، مریم کے بیٹے بھی خوشی کا اظہار کرتے، لیکن یہ بات شیریں، رجینہ اور مردان شاہ کے لیے افسوسناک ہوتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بران دخت اور آزرم دخت میری بیٹیاں ہیں اور مجھے بے حد عزیز ہیں۔ شیریں کی بہن رجینہ ان کی ہم عمر ہے، مجھے وہ بھی ویسی ہی عزیز ہے، لہٰذا میں نے ایک درمیانی فیصلہ کیا ہے، مجھے امید ہے سب اس سے اتفاق کریں گے۔ ایک بات میں پہلے ہی بتا دوں، جو کچھ میں کہنے والا ہوں اس موضوع پر پہلے میں مریم، بران دخت اور آزرم دخت اور اپنے بیٹوں سے بات کر چکا ہوں، وہ اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کر چکے ہیں۔ اب شیریں، رجینہ اور مردان شاہ، مجھے غور سے سنو۔ جیسا کہ تمہاری موجودگی میں اعلان کر چکا ہوں کہ 1 ہفتے تک لشکر یہاں سے کوچ کرے گا۔ ہمارا پہلا ہدف رومیوں کا شہر دمشق ہوگا۔ میں نے عتبہ بن ہشام اور اس کے ساتھی ہلال بن علقمہ دونوں کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا ہے۔ جہاں وہ بہترین تیغ زن ہیں وہاں عمدہ تیر انداز بھی ہیں، اور وہ میرے لشکر میں رہتے ہوئے بڑے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسرا فیصلہ میں نے یہ کیا ہے کہ مریم اور شیریں دخت دونوں لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ رجینہ، مردان شاہ، بران دخت اور آزرم دخت اور میرے دوسرے بچے بھی لشکر میں شامل رہیں گے۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بھی ایک طرح کا حوصلہ رہے گا، لہٰذا میں لشکر میں رہتے ہوئے عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں ہی، رجینہ، بران دخت اور آزرم دخت کے علاوہ میرے دوسرے بیٹوں کی تیغ زنی اور تیر اندازی میں تربیت کا کام بھی سر انجام دیتا رہے گا، اس لیے کہ مجھے اجلاس ختم کرنے کے بعد یہ بھی پتہ چلا ہے کہ عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں ہی جہاں تیغ زنی میں بے مثل ہیں وہاں تیر اندازی میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد خسرو پرویز رکا، پھر شیریں کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے خیال میں تم دونوں بہنوں کو میرے اس فیصلے سے اتفاق نہیں ہوگا، میرا بیٹا مردان شاہ بھی اس سے اتفاق کرے گا۔ جب شیریں، مردان شاہ اور رجینہ تینوں نے مسکراتے ہوئے اس سے اتفاق کیا تب خسرو پرویز خوش ہو گیا۔ پھر اس نے موضوع بدلا، شیریں اور رجینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے ایک شخص کو بھیج کر عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کو بلوایا ہے۔ میرے پیچھے پیچھے جو لشکری 2 گھوڑے لے کر آئے ان میں سے ایک گھوڑا عتبہ بن ہشام کے لیے اور دوسرا ہلال بن علقمہ کے لیے ہے۔ اس کے لیے شاہین کے پاس کچھ ایسے تحائف بھی ہیں جو میں ان دونوں کو دینا پسند کروں گا، اس لیے کہ ایسے تیغ زن آنے والے دور میں میرے لیے بہترین مددگار اور معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہتے کہتے خسرو پرویز کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ
ایک لشکری کے ساتھ عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ وہاں آ گئے۔ ان کی آمد پر سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ پھر خسرو پرویز سب کے ساتھ قصر شیرین سے باہر نکلا۔ پہلے عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کے حوالے وہ گھوڑے کر دیے گئے جو خسرو پرویز کے لشکری اپنے ساتھ لے کر آ رہے تھے۔ ساتھ ہی شاہین نے خسرو پرویز کے کہنے پر وہ تحائف بھی دونوں کو دے دیے جو خسرو پرویز اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس کے بعد شام کا کھانا سب نے قصر شیریں میں کھایا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد خسرو پرویز اپنے لشکر کو لے کر دمشق پر حملہ آور ہونے کے لیے مدائن شہر سے نکل چکا تھا۔ خسرو پرویز کے دمشق پر حملہ آور ہونے کی خبریں رومیوں تک بھی جا پہنچی تھیں، لہٰذا رومنوں کا شہنشاہ ہرکیولیس ایک جرار لشکر لے کر قسطنطنیہ سے نکلا۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا جو جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا تھا اور رومیوں کے چند چوٹی کے سالاروں میں سے شمار کیا جاتا تھا۔ اس کا نام تھیوڈور تھا۔ ہرکیولیس اپنے جرار لشکر کے ساتھ خسرو پرویز کے دمشق پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا اور جبل قاسیون کے نواح میں اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ ادھر خسرو پرویز کو بھی اس کے مخبر رومیوں کی لمحہ بلمحہ خبریں پہنچا رہے تھے، ان کی ہر نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتا ہوا خسرو پرویز جبل قاسیون کے نواحی علاقوں کی طرف گیا اور وہاں پہنچ کر ہرکیولیس کے لشکر کے سامنے اس نے پڑاؤ کر لیا۔ ہرکیولیس شاید ایرانی لشکر کے سفر اور سفر کے بعد تھکاوٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لہٰذا جو ہی ایرانی لشکر نے وہاں پڑاؤ کیا، ہرکیولیس نے اپنے بھائی تھیوڈور اور دوسرے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد اپنے لشکر کے اندر جنگ کے تبل پیٹنے کا حکم دے دیا۔ یہ حکم ملتے ہی لشکر کے اندر جو بڑے بڑے تبل اور بڑی بڑی دفیں تھیں ان پر چوٹ پڑی اور وہ تبل اور دفیں بڑی وحشتناک آوازیں نکالنے لگے تھے۔ خسرو پرویز سمجھ گیا کہ رومن جنگ کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کی تربیت درست کی۔ خسرو پرویز لشکر کے وسطی حصے میں رہا۔ اسی حصے میں عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ بھی کام کر رہے تھے۔ لشکر کے دائیں حصے کی کمانداری ایرانی سپہ سالار اعلیٰ شاہین کے ہاتھ میں اور بائیں کی کمانداری دوسرے نمبر کے عظیم ایرانی سالار شہر براس کی زیر کمان تھی۔ ایرانیوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہرکیولیس نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وسطی حصے میں وہ خود رہا، دائیں جانب اپنے بھائی تھیوڈور کو مقرر کیا اور بائیں جانب ایک اور رومن سالار کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مقرر کر دیا۔ اس کے بعد جنگ کی ابتدا خسرو پرویز کی طرف سے ہوئی تھی۔ خسرو پرویز نے اپنے لشکر کو ورق پر ورق لکھے حروف کو معدوم کرتی صحرا صحرا پھیلتی بکھرتی آگ اور تیش کے انگاروں میں شعلوں کی بے روک یلغار کی طرح آگے بڑھایا۔ اس کے بعد رومیوں پر پرخار راستوں پر دکھ کے چڑھتے آسیبوں کی طرح حملہ آور ہو چکا تھا۔ دوسری طرف رومیوں پر بھی اپنے شہنشاہ ہرکیولیس اور سالاروں کی سرکردگی میں اپنے کام کی ابتدا کا حکم مل چکا تھا۔ وہ بھی سینوں کے ایمان تک میں دل آشوبی اور کرب خیزی اور جھگڑوں، تاریکی اور وحشت بھرے میدانوں میں چیختی چلاتی آندھیوں اور رقص کرتے قضا کے بگولوں کی طرح حملہ آور ہو چکے تھے۔ دونوں لشکروں کے دمشق کے نواح میں ٹکرانے سے امن کی بستیاں، حرمتوں کے نشانات مٹنے لگے تھے۔ تکلیف دہ وحشی صداؤں کے اندر سانسوں کی سلوٹ پر موت دستک دینے لگی تھی۔ سکوت سے لبریز طلسم میں چنگھاڑتے طوفانی جھکڑ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میدان جنگ میں چاروں طرف ذلت کی آوازیں بدبختی کے غار گونج اٹھے تھے۔ رومنوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ آہستہ آہستہ ایرانیوں پر اپنا زور بڑھاتے ہوئے اپنی فوقیت اور اپنی برتری کی مہریں ثبت کریں، لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ ایرانی اب بڑے وحشیانہ انداز میں نعرے بلند کرتے ہوئے رومنوں پر چھا جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخرکار ایرانیوں کے شدید حملوں کے باعث ہرکیولیس کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور رومیوں کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے کھولتے اندھیروں میں زندان کے سنگین ماحول، جبر کی داستانوں، فنا کی خونی تحریروں، موت کے ہولناک سایوں اور آفت جان بنتی بے چینیوں سے بھی زیادہ قابل رحم ہو چکی تھی۔ آخرکار رومنوں کے قیصر ہرکیولیس اور اس کے بھائی تھیوڈور نے جب یہ اندازہ لگایا کہ میدان جنگ میں زیادہ تر رومیوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں
اور یہ کہ رومن بڑی تیزی سے ایرانیوں کے ہاتھوں کٹ رہے ہیں، تب انہیں یقین ہو گیا کہ اگر تھوڑی دیر مزید جنگ جاری رہی تو شکست اس کا مقدر بن جائے گی۔ لہٰذا ہرکیولیس اور تھیوڈور شکست قبول کرتے ہوئے اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ خسرو پرویز نے بھاگتے رومنوں کا تعاقب کیا۔ رومیوں کے خلاف یہ اس کی پہلی کھلم کھلا یلغار تھی، لہٰذا وہ محتاط تھا، جس کی بنا پر اس نے تعاقب نہیں کیا۔ اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ رومن کہیں بھی اگر خم ٹھونک کر اس کے سامنے آ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے مقابلے میں ایرانیوں کی فتح شکست میں بدل جائے۔ اس بنا پر اس نے بھاگتے رومنوں کا تعاقب نہیں کیا اور اپنے پورے لشکر کے ساتھ وہ زخمیوں کی دیکھ بھال کے علاوہ رومیوں کے پڑاؤ کی ہر شے پر قبضہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ دمشق کے نواحی کوہستانی سلسلے جبل قاسیون سے چند میل دور جا کر ہرکیولیس اور تھیوڈور دونوں بھائیوں نے اپنے لشکر کو روک دیا، کیونکہ ایرانیوں نے تعاقب نہیں کیا تھا، لہٰذا بے فکر ہو کر انہوں نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ پھر ہرکیولیس، تھیوڈور اور دیگر رومن چھوٹے بڑے سالار ایک جگہ جمع ہو گئی تو ہرکیولیس انہیں مخاطب کرتے ہوئے انتہائی دکھ اور درد بھری آواز میں کہہ رہا تھا: میرے عزیز ساتھیوں، جس وقت میں قسطنطنیہ سے خم ٹھونک کر نکلا تھا اور ارادہ کیا تھا کہ میں خسرو پرویز کے خلاف حرکت میں آؤں گا اور اسے شکست دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن مجھے مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے امید نہ تھی کہ ایرانیوں کے مقابلے میں ہمیں ایسی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ شکست ہمارے لیے وبال جان اور ایرانیوں کے لیے اطمینان قلب کا باعث بن سکتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہرکیولیس رکا اور پھر پہلے سے زیادہ دکھ بھرے انداز میں وہ کہنے لگا: دمشق مشرق میں ہماری قوت کا مرکز، ہماری طاقت، ہمارے استحکام کا محور تھا۔ شکست اٹھا کر ہمارے اس طرف آنے کے بعد یقیناً ایران کا بادشاہ خسرو پرویز دمشق پر قبضہ کر لے گا۔ دمشق میں اس وقت نہ کوئی لشکر ہے اور نہ ہی کوئی ایسی قوت ہے جو خسرو پرویز کی راہ روکے، لہٰذا خسرو پرویز آسانی سے دمشق پر قبضہ کر کے اسے اپنی مملکت میں شامل کر لے گا۔ جیسا کہ ہمارے مخبر اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ دمشق کو فتح کرنے کے بعد شاید ایران کا حکمران خسرو پرویز رومنوں کے شہر اڈیسا کا رخ کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہرکیولیس دم لینے کے لیے رکا، کچھ سوچا اور پہلے ایک گہری اور غائر نگاہ بھائی تھیوڈور اور دوسرے سارے چھوٹے بڑے سالاروں پر ڈالی، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا: جیسا کہ ہمارے مخبر پہلے یہ خبر دے چکے ہیں کہ ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز ہمارے 4 اہم شہروں پر ضرب لگانے کا تہیہ کر چکا ہے۔ ایک دمشق، جس پر وہ اب تک قابض ہو چکے ہوں گے، دوسرا شہر اڈیسا یا الریحا، تیسرا انطاکیہ اور چوتھا بیت المقدس۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ ہرکیولیس اپنے سالاروں کے ساتھ چند روز تک دمشق میں قیام کرے گا اور شہر کے حالات اور واقعات درست کر لے گا۔ شہر کا سارا انتظام اپنی مرضی کے مطابق استوار کرنے کے بعد وہ ریحا کا رخ کرے گا۔ یاد رکھنا، دمشق کی طرح ریحا بھی ایک طرح سے ہمارے لیے مشرق اور مغرب کی تجارت کا سنگم ہے۔ اگر دمشق کی طرح الریحا بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر اپنے دل پر یہ جملہ لکھ لو کہ ہم کبھی کسی بھی وقت جنگ کے دوران ایرانیوں کے سامنے ٹھہر نہ پائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ماضی میں چونکہ فوکاس کے دور حکومت میں ایرانیوں کو ہمارے مقابلے میں زیادہ تر فتوحات حاصل ہوتی رہی ہیں، لہٰذا ایرانی لشکریوں کا حوصلہ بڑھا ہوا ہے۔ میں آپ کو یقین دلا دوں کہ ایک بار اگر ہم ایرانیوں کو پسپا کرنے یا ان پر شکست مسلط کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ایرانی کہیں بھی ہمارے سامنے جم کر نہیں لڑ سکیں گے۔ ان دنوں ان کے حوصلے بلند ہیں، اس لیے کہ ماضی میں ہمارے حکمران کے دور حکومت میں انہوں نے منمانی کارروائیاں کیں اور ہر کارروائی میں انہوں نے کامیابی اور کامرانی حاصل کی۔ اس بنا پر ایرانیوں کے حوصلے بلند ہیں، لیکن میں نے یہ بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ جب تک ایرانیوں سے ماضی کی اپنی شکستوں کا انتقام نہیں لے لیتا، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ دمشق کا نظم و نسق درست کر کے خسرو پرویز اپنے لشکر کے ساتھ اڈیسا کا رخ کرے، ہمیں یہیں سے بڑھ کر یعنی اڈیسا شہر کا رخ کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ہمیں اپنے لیے کمک بھی طلب کر لینی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ریحا کے نواح میں خسرو پرویز کے ساتھ ہمارا فیصلہ کن معرکہ ہو۔
اس مارکی میں اگر ہم نے خسرو پرویز کو شکست دے کر مار بھگایا تو پھر ایرانیوں کے مرکزی شہر مدائن تک کوئی بھی میرے لشکر کی راہ نہ روک پائے گا۔ ہرکیولیس کی تجویز سے اس کے سارے سالاروں نے اتفاق کیا، چنانچہ کچھ دیر وہاں قیام کر کے لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اس کے بعد ہرکیولیس اپنے لشکر کے ساتھ اڈیسا یعنی الریحا شہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف کسرائے ایران خسرو پرویز کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ رومیوں کا قیصر اس کے ہاتھوں دمشق کے نواح میں شکست اٹھانے کے بعد ریحا شہر کی طرف کوچ کر گیا ہے، اور پھر یہ کہ اس نے ایرانیوں کے خلاف کامیابی اور فتح حاصل کرنے کے لیے مزید کمک اور رسد بھی طلب کر لی ہے۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے خسرو پرویز نے چند روز تک دمشق میں قیام کیا، وہاں کے حالات اپنے حق میں درست کیے۔ اس کے بعد لشکر کو لے کر نکلا۔ اب اس نے بھی بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ الریحا شہر کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ وہ حلب کے شمال میں ایک دن کے راستے پر واقع ہے۔ اس کی آب و ہوا عمدہ اور پانی میٹھا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں حشرات الارض نہیں ہوتے۔ مشہور مورخ ابو الفدا اس شہر کے متعلق لکھتا ہے کہ یہ بڑا اہم شہر ہے۔ اس کے مضبوط اور مستحکم قلعے کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ بھی لکھتا ہے کہ یہ حلب کے جنوب میں ذرا مغرب کی طرف ہٹ کر واقع ہے۔ یہ ایک خوشگوار ترین مقام ہے۔ اس کی مٹی سرخ ہے۔ یہاں کثرت سے کپاس بوئی جاتی ہے جو دوسرے شہروں کو بھیجی جاتی ہے، اور شہر اپنی سرسبزی کے باعث دور ہی سے دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ قیصر روم ہرکیولیس کی بدقسمتی کہ اس نے جو کمک اپنے مرکزی شہر قسطنطنیہ سے بلائی تھی، اس کمک کے پہنچنے سے پہلے ہی خسرو پرویز دمشق کے حالات اپنے حق میں درست کرنے کے بعد الریحا پہنچ گیا تھا۔ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہرکیولیس اپنے لشکر کو لے کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ ہرکیولیس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ دمشق کے نواح میں ایرانیوں کے ساتھ ٹکراؤ کے دوران اسے جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی تھیں ان کی تلافی کرے گا، اور ریحا میں وہ کوشش کرے گا کہ ایرانیوں کو شکست دے کر ان کے علاقوں میں گھس کر ان کے مرکزی شہر کی طرف پیش قدمی شروع کر دے۔ اس بنا پر اس نے لشکر کی ترتیب میں بھی کچھ تبدیلیاں کر لی تھیں، تاہم اسے اس بات کا دکھ اور افسوس تھا کہ اس نے قسطنطنیہ سے جو رسد طلب کی تھی وہ ابھی تک نہ پہنچی تھی۔ تاہم اس نے اپنی طاقت میں کچھ اضافہ ضرور کیا تھا، وہ اس طرح کہ وہ جو لشکر لے کر قسطنطنیہ سے دمشق کی طرف آیا تھا، جنگ کے دوران اس لشکر کا کچھ حصہ ضرور ہوا تھا۔ لشکر کی تعداد پہلے سے کم بھی ہوئی تھی، لیکن ریحا پہنچ کر اس نے اس کمی کو پورا کر دیا، اس لیے کہ ریحا شہر کے اندر جو پہلے سے رومنوں کا لشکر تھا اسے بھی ہرکیولیس نے اپنے ساتھ ملوا لیا۔ ریحا میں اس نے چند دستے فصیل کے اوپر متعین کر دیے تھے تاکہ وہ دستے شہر کے نظم و نسق پر نگاہ رکھیں۔ شہر کے دفاع کی طرف توجہ اس نے اس لیے نہ دی کہ وہ شہر سے باہر ایرانیوں سے ٹکرانا چاہتا تھا۔ پورے لشکر کے ساتھ اس نے ریحا شہر سے باہر اس سمت پڑاؤ کر لیا تھا کہ جس سمت سے ایران کے کسریٰ خسرو پرویز نے آنا تھا۔ لہذا ہرکیولیس یہی چاہتا تھا کہ شہر سے باہر ہی ایرانیوں کو روکے تاکہ اس شہر کا دفاع کرنے کے لیے کسی لشکر کو متعین نہ کرنا پڑے۔ اس طرح جس قدر عسکری طاقت اور قوت وہاں موجود تھی، اس پوری قوت کے ساتھ ہرکیولیس خسرو پرویز پر ضرب لگانا چاہتا تھا۔ ہرکیولیس کی اب سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ ایک بار وہ ایرانیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے تو ایسا ہونے سے ایرانی لشکر بددل ہو جائیں گے، جبکہ رومیوں کے حوصلے بہت بلند ہو جائیں گے، اور آنے والے دور میں ایرانیوں کو یقیناً رومیوں کے مقابلے میں لگاتار شکستوں اور پسپائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہر سے باہر پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ اس بار ہرکیولیس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ایرانیوں سے حملہ آور ہونے میں پہل کر کے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہرکیولیس چاہتا تھا کہ ایک بار کسی بھی میدان میں ایرانیوں کے پاؤں اکھاڑنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس طرح ان کے لشکریوں کے حوصلے بہت بلند ہوں گے اور ایرانی اس کے مقابلے میں پست دل ہو جائیں گے۔ چنانچہ اپنے انہی ارادوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس بار ہرکیولیس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ ایرانیوں پر حملہ آور ہونے میں پہل کرے۔ چنانچہ دونوں لشکروں نے اپنی صفیں درست کیں اور دونوں لشکروں کے اندر بڑے بڑے طبل اپنی ہولناک آوازوں کے ساتھ بج اٹھے۔
پھر دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ رہا شہر کے باہر ایک بار پھر کرب خیزیوں کے نہان طوفان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ روحوں کی نزہت گاہوں اور خیالات کی دنیا میں خشونت آمیزیاں اپنا رنگ جمانے لگی تھیں۔ زیست کے کپڑے پھاڑتی موت رزمگاہ میں چاروں طرف رقص کرنے لگی تھی۔ شہر سے باہر رومنوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ فتح کو اپنے نام کر لیں۔ ہرکیولیس اپنے لشکر کے وسطی حصے میں رہتے ہوئے زور زور سے چلاتے ہوئے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بلند کر رہا تھا۔ انہیں یقین دلا رہا تھا کہ رومیوں کی فتح قریب ہے، لیکن رومن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ شکست اور ہزیمت ان سے تانگ جھانک کر رہی ہے۔ ہرکیولیس کی بدقسمتی کہ اس جنگ میں بھی خسرو پرویز کے ہاتھوں اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور شکست اٹھا کر اور اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر ہرکیولیس انطاکیہ کی طرف بھاگ گیا۔ خسرو پرویز جس طرح فاتح کی حیثیت سے دمشق شہر میں داخل ہوا تھا، ایسے ہی فاتحانہ انداز میں الرہا شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر کے نظم و نسق کو اس نے درست کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کر دیا۔ رہا شہر سے باہر خسرو پرویز نے شاندار فتح حاصل کرنے کے بعد خیموں کا ایک شہر آباد کر دیا تھا، اور اس میں اس کے لشکر نے قیام کر رکھا تھا۔